بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج سے کچھ دن پہلے فرقہ حطائیہ کے بانی اور سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں نازیبا الفاظ استعمال کرنے والے ڈاکٹر اشرف آصف لاہوری کے ایک فالوور شاہد عمران لاہوری نے جھوٹے اور بے بنیاد الزامات لگائے، اور اس کے ساتھ ہی بکھی شریف کی ہی اپنے آبائی علاقے کی مسجد میں بیٹھ کر ڈاکٹر اشرف آصف لاہوری نے مخدوم ملت پیر سید محفوظ مشہدی صاحب کے حوالہ سے فتویٰ بریلی شریف لہراتے ہوئے کہا کہ اس کے اندر قبلہ محفوظ مشہدی صاحب پر نامزد کفر کا فتویٰ لگایا گیا ہے۔ اس پہ فاضل جامعہ اسلام آباد قاطع خطائیت ڈاکٹر مفتی محمد رفاقت علی جلالی صاحب نے ایک سے زائد کلپس ریکارڈ کروائے، جن میں اس بات کا اظہار کیا گیا کہ یہ دونوں باتیں اور اس کے علاوہ جو وہ باتیں کر رہے ہیں وہ جھوٹ پر مبنی ہیں۔ شاہد عمران لاہوری کے لگائے گئے الزامات بھی سارے جھوٹے ہیں، اور یہ بات بھی جھوٹ ہے کہ اس فتویٰ بریلی شریف میں پیر سید محفوظ مشہدی صاحب پر کفر کا نامزد فتویٰ موجود ہے۔ اس بات پہ ایک بحث چل نکلی کہ آپس میں مکالمہ ہونا چاہیے، مباحثہ ہونا چاہیے، مناظرہ ہونا چاہیے، جس پہ اصول مناظرہ کے تمام باتوں کو پس پشت ڈالتے ہوئے شاہد عمران لاہوری نے اپنی طرف سے ہی تاریخ کا، اپنی طرف سے ہی وقت کا، اپنی طرف سے ہی مقام کا، موضوع کا سب کچھ اعلان کر دیا۔ لیکن اس میں ایک چالاکی کرنے کی کوشش کی گئی اور عوام اہل سنت کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی، اور وہ کوشش یہ تھی کہ مناظرے کے حوالہ سے بات کی گئی کہ ہماری گفتگو ہوگی مسئلہ معصومیت پر اور سیدی تاجدار گولڑا پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتاب پر۔ حالانکہ یہ سراسر عوام اہل سنت کو گمراہ کرنے کی کوشش ہے۔ اس بات میں تاثر یہ دینے کی کوشش کی گئی کہ کہیں معاذ اللہ معصومیت کے حوالہ سے جامعہ اسلام آباد اور جامعہ اسلام آباد کے متعلقین علماء کرام، فضلاء کرام، اساتذہ کرام اور قبلہ استاد محترم کا معصومیت کے حوالہ سے معاذ اللہ غیر انبیاء کو معصوم ماننے والا عقیدہ و نظریہ ہم رکھتے ہیں، یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی اور یہ کہنے کی کوشش کی گئی۔ حالانکہ اس طرح کی کوئی بات نہیں۔ اول تو یہ کہ ہمیں کسی کو اور بالخصوص ان لوگوں کو جو سنیت کا کارڈ جاری کر رہے ہیں کہ ہم سنی ہیں، جنہیں ہم سنی کہیں گے وہ سنی ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی سنی نہیں، ہمیں ان کو صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن صرف عوام اہل سنت پر سچ واضح کرنے کے لیے، حق واضح کرنے کے لیے بتا رہا ہوں کہ الحمدللہ عوام اہل سنت جانتی ہے وفاقی دارالحکومت کے سرزمین پہ افکار و نظریات اعلیٰ حضرت کا پرچار جس انداز سے قبلہ استاد محترم نے کیا ہے، تاریخ اس کی گواہ ہے، اور مورخین لکھیں گے کہ اس ماحول میں جہاں پہ کوئی نام لینے والا نہیں تھا کس انداز میں اہل سنت اور فکر رضا کے پرچم لہرائے ہیں۔ کسی کو یہ بات ہمیں بتانے کی یا صفائی دینے کی ضرورت نہیں، صرف عوام اہل سنت کے سامنے ہم یہ بات رکھ رہے ہیں کہ ہم نے کس انداز میں اور قبلہ استاد محترم نے کس انداز میں اور ان کے افکار و نظریات کس طرح کی ہیں اور معصومیت کے حوالہ سے ان کا کیا عقیدہ ہے، یا پھر میر علی شاہ صاحب کی تصنیف اور ان کی اس کتاب کے حوالہ سے جس پہ تصفیہ ما بین سنی و شیعہ کے حوالہ سے بات کی جا رہی ہے، اس کے بارے میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، اس کے بارے میں تو کوئی اختلاف رائے ہے ہی نہیں کہ موقف ہمارا اور ہو اور ان کا اور ہو۔ یہ اصل موضوع سے فرار اختیار کرنے کا ایک حربہ تھا۔ اصل موضوع یہ تھا کہ جو الزامات لگائے گئے ہیں وہ جھوٹے ہیں، ان میں کوئی صداقت نہیں ہے، ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے، اور یہ دعویٰ پہلے دن سے لے کے آج تک قائم ہے۔ ان دنوں میں کل سے آج تک سوشل میڈیا پہ ایک اور کلپ وائرل ہو رہا ہے کہ ہم پھر جی اس موضوع پہ مناظرہ کرنے کو تیار ہیں، پھر سے تاریخ دی جائے، پھر سے وقت دیا جائے، پھر سے موضوع طے کیا جائے، کل عشاء تک کا وقت ہے۔ تو میں عشاء کی نماز سے پہلے یہ کلپ اس لیے ریکارڈ کروا رہا ہوں تاکہ عوام اہل سنت پہ حق اور سچ واضح کیا جا سکے کہ یہ لوگ کس طرح چالاکی کے ساتھ، کیونکہ ان کا شروع سے یہ وتیرہ رہا ہے، خلط مبس کرنا، مختلف موضوعات کو آپس میں ملانا، اصل موضوع سے ہٹنے کی کوشش۔ شاہد عمران لاہوری نے بھی یہ کوشش کی، وہ الزامات لگائے تھے شاہد عمران لاہوری نے، اور وہ بھی زندہ ہے، ابھی اڈیالہ جیل کی ہوا کھا رہا ہے، باہر آئے گا، جامعہ اسلام آباد کا بچہ اس کا گریبان پکڑے گا اور اس سے اس کے لگائے گئے الزامات کا پھر جواب طلب کیا جائے گا۔ یہ بات یہاں رکی نہیں ہے، ہم پھر جواب مانگیں گے، اور اگر کوئی ان الزامات کو دہراتا ہے تو ہم اس سے بھی جواب مانگیں گے۔ یہ آپ جو خلط مبس کر رہے ہیں نا، یہ موضوع یہ ہوگا اور معصومیت، اس پہ پہلے اختلاف تو ثابت کریں
کہ قبلہ استاد محترم جامعہ اسلام آباد کے کسی بھی فرد کا معصومیت کے حوالہ سے کوئی افکار و نظریات کے حوالہ سے کوئی کمزوری ہے، الحمدللہ ہم فکر رضا کے پابند ہیں اور ہم نے فکر رضا کا پرچار کیا ہے، اور ہم فکر رضا پہ اسی طریقے سے کاربند ہیں جس طرح حضور حافظ الحدیث رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے متعلقین اور متوسرین کو تعلیم کی ہے۔ اس بات کا ہمیں کسی سے سنی سرٹیفکیٹ لینے کی، سنی کارڈ لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو لاہور سے کسی بندے کی مہر لگائے گا اور وہی سنی ثابت ہوگا۔ الحمدللہ ہمارے عقائد و نظریات واضح ہیں اور ہمیں اس بات پہ کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی اس حوالہ سے تذبذب نہیں ہے، ہم کسی تذبذب کا شکار نہیں ہیں۔ الحمدللہ ہمارے عقائد و نظریات اس حوالہ سے واضح ہیں۔ آپ جو خلط مبس کر رہے ہیں یہ باز آ جائیں۔ فرقہ خطائیہ کے لوگوں کی طرف سے ابھی پھر ایک پروپیگنڈا شروع کر دیا گیا ہے کہ ہم جامعہ اسلام آباد کی طرف سے انتظار کر رہے ہیں کہ وہ تاریخ کا اعلان کریں، وہ دن کا اعلان کریں، ہم مقام کا اعلان کریں گے۔ یہ ساری چیزیں بعد میں ہیں، پہلے آپ یہ بات واضح کریں کہ گفتگو ہوگی کس موضوع پہ، جب کہ معصومیت کے حوالہ سے کوئی اختلاف رائے نہیں ہے، جب تاجدار گولڈا کی کتاب کے حوالہ سے کوئی اختلاف رائے نہیں ہے، جب اس پہ کوئی بات ہی نہیں ہے، بات ہے آپ کے جھوٹوں کی، بات ہے جو آپ نے جھوٹے الزام لگائے ہیں، بات ہے جو آپ کے اشرف آصف لاہوری نے جھوٹ بولا ہے، بات تو ان پہ کرنی ہے نا۔ پہلے موضوع واضح کریں۔ اور شاہد عمران کی طرف بھی قبلہ ڈاکٹر مفتی رفاقت علی جلالی صاحب نے بڑا واضح پیغام دیا تھا کہ آپ ویلکم، خوش آمدید، آئیں آپ جامعہ اسلام آباد میں، آپ کو بیٹھ کے ہم آپ کے جھوٹ آپ کے منہ پہ ثابت کریں گے تاکہ آپ کو توبہ کی توفیق مل سکے، اور وہ باہر آئیں گے پھر ان سے توبہ کا مطالبہ کریں گے، ہم پھر ان سے ان کے جھوٹوں کا ثبوت مانگیں گے۔ تو ہماری بات ہے جھوٹ کی، ان جھوٹوں پہ جس کا یہ دعویٰ ہے اس سے ہم اس جھوٹ کا جو ہے وہ ثبوت مانگیں گے۔ باقی یہ جو باتیں ہیں یہ ساری عوام اہل سنت کو گمراہ کرنے کی کوششیں ہیں، اور یہ تعصب، یہ بڑی چالاکی ہے آپ لوگوں کی۔ آپ لوگ بڑا کوئی اوور سمارٹ بننے کی کوشش کر رہے ہیں، بڑا تیز بننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس طریقے سے کوئی ٹائٹل دے کے، اس طریقے کو تھمبنیل دے کے، اس طریقے کے پوسٹرز سوشل میڈیا پہ لگا کے آپ عوام اہل سنت کو یہ سوچنے پہ مجبور کر لیں گے کہ معاذ اللہ جامعہ اسلام آباد افکار اعلیٰ حضرت سے اور نظریات اعلیٰ حضرت سے ہٹ چکا ہے۔ یہ آپ لوگوں کی بھول ہے۔ عوام اہل سنت جانتی ہے اور علماء کرام جانتے ہیں اور ہمارے اکابرین جانتے ہیں، جو اہل سنت کو جانتے ہیں ان کو اچھی طرح معلوم ہے کہ ہمارے عقائد و نظریات کیسے ہیں اور کس طرح کے ہیں۔ تو لوگوں کو یہ گمراہ کرنا بند کر دیں۔ اگر کسی کو کوئی شوق ہے، شاید عمران لاہوری کی کپ کپی دیدنی تھی، میں چشمدید گواہ ہوں، میں نے خود اس کو ادھر کپ کپاتے ہوئے دیکھا ہے، آدھا گھنٹہ وہ گاڑی سے نہیں نکلا۔ آپ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں، پولیس آ گئی اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا، جب کوئی پولیس نہیں تھی اس وقت اسے کہا تھا کہ آئے تو اندر آؤ۔ پتہ نہیں کس فرشتوں کے انتظار میں وہ گاڑی کے اندر بیٹھا ہوا تھا، گاڑی سے باہر نکلتا آگے گفتگو کرتا۔ اب جب وہ اریسٹ ہو گیا تو آپ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے انسان کو 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ اپنے جھوٹوں سے باز آ جائیں۔ میں آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں اور جامعہ اسلام آباد کا بچہ آپ کو دعوت فکر دے رہا ہے۔ اکابرین کی پگڑیاں اچھالنا بند کر دیں، علماء کرام پہ فتوے لگانا بند کر دیں، اس سے کوئی حاصل ہونے والا نہیں۔ ملت کا پہلے ہی بہت آپ لوگ نقصان کر چکے، کتنا آپ امت کو انتشار کی طرف لے جائیں گے؟ قبلہ استاد محترم کا ایک جملہ اس پورے قضیے میں آپ ثابت نہیں کر سکتے۔ وہ تو ایک خالص علمی تحقیقی، ان کی اگر کوئی خدمات پوچھنی ہے تو پنڈی اسلام آباد کے کسی مستند عالم دین سے اور سنجیدہ علماء کرام سے پوچھیں۔ سینکڑوں مساجد انہوں نے قائم کی ہیں، 20 مدارس قائم کیے ہیں، ہزاروں علماء کرام تیار کر کے ملک و ملت کو دیے ہیں۔ آپ کی طرح انتشار والے معاملات ان کے نہیں ہیں، وہ ایک سنجیدہ فکر اور ایک درد رکھنے والے اسلامک اسکالر ہیں جو اس وقت سرمایہ ہے ملت کا۔ آپ لوگ ہر شریف بندے کی پگڑیاں اچھالنے پہ تلے ہوئے ہیں، آپ لوگ ہر آستانے کی بے حرمتی کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، آپ راندہ طریقت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے ڈنڈے نہیں مارتا، اللہ تعالیٰ انسان کی مت مارتا ہے۔ آپ لوگوں کی مت ماری گئی ہے۔ سیدہ کائنات کے شان میں نازیبا الفاظ استعمال کرنے کی یہ سزا آپ کو مل رہی ہے کہ آپ لوگوں کا دماغ معوف ہو گیا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ بات کیا کرنی ہے۔ تو میں آپ کو پھر سے یہ بتا رہا ہوں کہ عوام اہل سنت کو یہ گمراہ کرنا چھوڑ دیں کہ معصومیت پہ بات ہوگی، اس پہ بات ہوگی، مناظرہ ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ ہم ہر وقت تیار ہیں، شاید عمران لاہوری کے سامنے بھی تیار تھے، اور کوئی بندہ اگر اپنی تسلی کرنا چاہتا ہے اس کے لیے بھی تیار ہے، لیکن پہلے موضوع طے کریں، پہلے اصل موضوع پہ آئیں، اپنے جھوٹوں پہ آئیں۔ جو پہلے دن بات ہوئی تھی
کہ بکھی شریف کی جس مسجد میں بیٹھ کے فتویٰ بریلی لہراتے ہوئے مخدوم ملت پیر سید محفوظ مشہدی صاحب کے حوالہ سے بات ہوئی، اسی مسجد میں بات ہوگی، اور NOC وغیرہ انتظامات لینا سارا کوئی ڈاکٹر اشرف آصف لاہوری کا کام ہے، اور اسی سے بات ہوگی۔ جس دن اس نے سارے انتظامات مکمل کر لیے، جس دن وہ خود تیار ہو گیا بات کرنے کے لیے، اس نے NOC لے لیا، پھر آپ پولیس کے پیچھے بھی نہیں چھپ سکیں گے۔ وہ آ جائیں، ڈاکٹر مفتی محمد رفاقت علی جلالی صاحب انشاءاللہ العزیز اس کے سامنے بیٹھ کے اس کا جھوٹ واضح کریں گے، اور شاید عمران لاہوری کی طرح اس کو بھی توبہ کی دعوت دیں گے کہ اپنے جھوٹوں سے باز آ جائے۔ وہ بکھی شریف کی وہ مسجد جہاں پہ بات ہوئی تھی، وہاں پہ مناظرہ بھی ہوگا اور ساری باتیں ہوں گی۔ یہ جو آپ عوام اہل سنت کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور طرح طرح کے پروپیگنڈے کر رہے ہیں، اس سے باز آ جائیں۔ آپ کے لیے اور ملک و ملت کے لیے اور اہل سنت کے لیے یہی بہتر ہے کہ یہ اس روش کو چھوڑ دیں۔ یہ اس روش سے پہلے بھی نقصان ہوا ہے، آئندہ بھی آپ اپنا بھی نقصان کریں گے اور ملک و ملت کا بھی نقصان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ لم یزل میں دعا ہے کہ خالق کائنات جامعہ اسلام آباد کو دن دوگنی رات چوگنی ترقیاں عطا فرمائے، اور قبلہ استاد محترم کی دینی ملی ملکی خدمات کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آستانہ علیہ بکھی شریف کے مشائخ سجادہ نشین کا فیضان اللہ تبارک و تعالیٰ اسی انداز میں جاری و ساری فرمائے، اور ہمیں سجادہ نشین آستانہ علیہ بکھی شریف اور مشائخ بکھی شریف کی توجہات اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ ہمارے سر پہ قائم و دائم رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔